اس کی عنقریب ایک فلم آنے والی ہے، بات گناہ کی چل رہی ہے نا، تو ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی تہوار آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا تہوار ان کا آنے والا ہے، کوئی بہت بڑی خوشی ان کو ملنے والی ہے۔ اتنے زبردست طریقے سے مسلمان اس ایکٹر کی فلم کو دیکھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، مسلم نوجوان اس طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر باپ پیسے مانگے تو کہے گا پیسے نہیں ہے میرے پاس میں، ماں پیسے مانگے تو کہے گا میرے پاس میں پیسے نہیں ہے، ماں کے خرچے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن دوستوں کو اپنے پیسوں پر، اپنے خرچے پر یہ فلم دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فلم دیکھنے تو نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کروں گا کہ ٹکٹ ضرور خریدوں گا، میں ٹکٹ مجھے ضرور لینا ہے اس فلم کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے نا تو ان کی وہی شکل ہوگی جو شکل لے کر کے وہ دنیا میں رہتے تھے، جس شکل کے ساتھ میں وہ زندہ تھے، لیکن جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن جب ان کو پکارا جائے گا، جب وہ اٹھ کر کے آئیں گے اپنی قبروں میں سے، تو کسی کی شکل بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی اور کسی کو خنزیر کی شکل دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں، یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا؟ بروز قیامت جن کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا، جن کے چہروں میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، جن کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر گانا بجانا کرتے ہیں اور گانے بجانے کو پسند کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر سب سے زیادہ یہی کام ہو رہا ہے، ہر معاملے میں، چاہے شادی کا معاملہ ہو یا بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، بچے کی چھٹی کا معاملہ ہو، عقیقے کا معاملہ ہو، ولیمے کا معاملہ ہو، یعنی کام سنتوں والے کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے شیطانی کام کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انہی لوگوں کا قیامت کے دن یہ حشر ہونا ہے، انہی لوگوں کو یہ سزا ملنی ہے کہ ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا اور سخت عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے۔ آج تو اس کو فیشن بنا لیا نا کہ گلے میں ایئر فون ڈالنے کے بعد میں کانوں میں لگایا، لوگ سمجھتے ہیں یار کتنا اسمارٹ ہے، کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے، ایئر فون لگانے کے بعد میں جو گانے سن رہا ہے، بڑی اچھی زندگی اس کی کٹ رہی ہے، کتنے سکون کے ساتھ میں زندگی کاٹ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کرنے والا کبھی اسمارٹ نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے والا کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم نے یہ تصور کیا، کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یار اگر ہم گانے سنتے ہوں یا گندے مناظر موبائل پر دیکھتے ہوں، گندی تصویریں ہم دیکھتے ہوں، فلمیں ڈرامے اگر ہم دیکھتے ہوں، اسی عالم میں ہماری موت آ جائے، روح نکالنے والا فرشتہ اگر ہمارے جسم سے روح نکال کر کے لے جائے تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ گانے بجانے سے ہم نے اتنی محبت کر لی، فلموں ڈراموں سے ہم نے اتنا پیار کر لیا، آج مجھے بتائیں بچا ہوا کون ہے؟ گھر کے اندر ہر کسی کے پاس میں موبائل ہے۔ اب موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کئی طریقے سے، کئی ڈھنگ سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ فائدے کی چیز بھی ہے اور نقصان کی بھی۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر اس کا استعمال آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا نقصان دنیا میں بھی آپ کو ہونا ہے، آخرت میں بھی آپ کو اس کا نقصان ہونا ہے۔ آج گھروں کے اندر آپ نہیں دیکھتے ساس بہو ساتھ میں بیٹھ کر کے گندے مناظر دیکھ رہی ہیں، ماں بیٹی ساتھ میں بیٹھ کر کے گندی تصویروں کو دیکھ رہی ہیں۔ گندی تصویروں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ جو فلمیں آتی ہیں ٹی وی کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھے لباس کے ساتھ میں اس کے اندر جو کام کرنے والے اچھے لباس کے ساتھ میں آتے ہیں؟ نہایت ہی گندا لباس ان کا ہوتا ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر برائی پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی فلمیں اور ڈرامے ہیں، یہی سیریل ہیں، یہی فلمیں ہیں، یہی ایکٹریس ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر برائیاں پیدا کی ہیں اور نیو جنریشن کو ایک غلط راستے پر انہوں نے لا کر کے ڈال دیا ہے۔ لیکن بچنا تو ہمیں ہے نا میرے عزیزو، اور یاد رکھنا ایک بات بڑی مشہور سی ہے نا کہ جب بھی گناہ کا خیال ہمارے دل میں آئے نا، جب بھی گناہ کی طرف جاؤ تو ایک بات سوچ لینا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔
رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا ہم نے یہ خیال اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا تو ہم کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس آیت کو ذہن میں رکھیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک قیامت کے دن آخرت میں تم سے تمہاری سماعت کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان آنکھوں سے کیسی کیسی تصویریں دیکھی تھی، ان آنکھوں سے کن کن ڈراموں کو دیکھا تھا، کن کن فلموں کو دیکھا تھا. لوگ کہتے ہیں مصیبتیں نہیں جاتی ہمارے اوپر سے، پریشانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، رزق میں جو ہے برکت نہیں ہوتی، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. اور میرے عزیز ذرا اپنے عمل کی طرف تو غور کر کہ تو کام ایسے کر رہا ہے کہ جس سے تیرے رزق میں برکت ہو، تیرے گھر میں برکتیں آئیں، رحمت و انوار کی بارشیں تیرے گھر پر نازل ہوں، رحمت کے فرشتے تیرے گھر پر آئیں. کام تو کیسے کر رہا ہے؟ اپنے عمل کو انسان نہیں دیکھتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر مصیبت قریب تھی، ان قریب مصیبت آنے والی تھی یا بہت بڑا حادثہ پیش ہونے والا تھا اور اچانک اس سے بچ جاتا انسان تو کہتا یار کوئی نیکی کام میں آ گئی، کوئی نیکی کی ہوگی میں نے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ٹل گیا، موت کے منہ سے میں واپس آ گیا. لیکن جب پریشانیاں آتی ہیں نا تو پھر ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انسان بڑا ناشکرا ہے، جتنی شکایتیں کرتا ہے نا، اگر اتنا شکر ادا کرنا شروع کر دے نا تو رب کعبہ کی قسم کی پریشانی اس کے آگے نہیں آ سکتی ہے. ہم شکایتیں زیادہ کرتے ہیں، شکایتیں ہمارے پاس میں زیادہ رہتی ہیں. اور اللہ اکبر کبیرہ، کچھ لوگ تو یہاں تک گزر جاتے ہیں کہتے کہتے کیا ہم ہی ملے تھے اللہ کو پریشانی نازل کرنے کے لیے؟ کہ ہمارے گھر میں ہی مصیبتیں آنی تھی، کہ ہمارے گھر میں ہی بیماریاں آنی تھی، کہ ہمارے گھر میں ہی موت ہونا تھی. یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ تمہاری زبان ہی تمہارے ایمان کو خراب کر دے گی. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی نا اور وہ جملے استعمال نہ کیے جن سے ان کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، یہ زبان تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور وہ چیز جو تمہارے دو پیروں کے درمیان ہے، ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کا جس نے صحیح استعمال کر لیا، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو حادثہ ٹل گیا تو ہم نے کہا کہ نیکی نے ہمیں بچا لیا، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو شکوہ اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. تب ہم یہ نہیں کہتے کہ یار یہ میرے گناہ کی وجہ سے، جو میں نے غلط اعمال کیے ہیں، غلط کاموں میں جو ملوث رہا ہوں میں جو گناہ کرتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے. آپ ذرا غور تو کریں، ذرا کبھی اکیلے میں سوچے تو صحیح. ایک دنیا کی مثال ہے نا کہ بیٹا کتنا بھی نالائق ہو نا، کتنا بھی برا ہو بیٹا، لیکن ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا مصیبت میں رہے، اس کا بیٹا پریشان رہے. کبھی ماں یہ نہیں چاہتی ہے. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 مائیں بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو وہ رب کب چاہے گا کہ اس کا بندہ کہ جو اس کو اپنا رب مانتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے. یہ تو ہمارے اعمال ہیں میرے عزیز، لیکن انسان بھی بڑا ناشکرا ہے نا. تھوڑی سی اگر ترقی ملی نا، تھوڑی سی کامیابی ملی، تھوڑا سا عروج اگر اسے مل گیا نا تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. پھر اسے کچھ دھیان نہیں آتا کہ ہاں مجھے مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے. میرے عزیزو، گناہوں کے جتنا قریب جاؤ گے اس دنیا سے اور اس دنیا سے محبت کرنے والوں سے تم جتنی زیادہ محبت کرو گے، یاد رکھنا اتنا ہی زیادہ خسارہ تمہیں ہونے والا ہے، نقصان تمہیں ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیں ایک فلمی ایکٹر کہ جس کا نام شاہ رخ خان ہے، اس کی عنقریب ایک فلم آنے والی ہے. بات گناہ کی چل رہی ہے نا، تو ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کا کوئی تہوار آ رہا ہے.
فلم آنے والی ہے ایک مشرک کی کہ جس کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں، جہاں دل چاہا وہیں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیا۔ میں اس طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، لیکن مسلمان اتنے زیادہ خوش ہیں، سب نہیں لیکن اکثر و بیشتر میں تعداد آپ کو بتا رہا ہوں، جو معاملات سامنے آتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا تہوار ان کا آنے والا ہے، کوئی بہت بڑی خوشی ان کو ملنے والی ہے، کوئی بہت بڑی کامیابی ان کو ملنے والی ہے۔ اتنے زبردست طریقے سے مسلمان اس ایکٹر کی فلم کو دیکھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، مسلم نوجوان اس طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی انہی مسلمانوں سے کہا جائے نا، انہی مسلم نوجوانوں سے کہا جائے کہ یار تمہیں ایک دن نا، صرف ایک دن، زیادہ نہیں، صرف ایک دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، پورا دن تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو یہ ہزار بہانے بناتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر انہی سے کہا جائے کہ تمہیں مسجد کے اندر 100 روپے دینا ہے، مسجد کے اندر تمہیں 100-500 خرچ کرنا ہے کسی نیک کام میں، مسجد ہی خاص نہیں، مدرسے میں یا کسی غریب کو تمہیں دینا ہے، تو یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے گا۔ لیکن یہی مسلمان، یہی ہمارے معاشرے کا مسلم نوجوان ہزار روپے کی ٹکٹ خریدنے کے بعد میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے جائے گا۔ اگر باپ پیسے مانگے تو کہے گا پیسے نہیں ہیں میرے پاس میں، ماں پیسے مانگے تو کہے گا میرے پاس میں پیسے نہیں ہے، ماں کے خرچے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن دوستوں کو اپنے پیسوں پر، اپنے خرچے پر یہ فلم دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیار دیکھو پھر کیسا کر رہے ہیں نا لوگ، محبت کیسی کر رہے ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ فلم دیکھنے تو نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کروں گا کہ ٹکٹ ضرور خریدوں گا، میں ٹکٹ مجھے ضرور لینا ہے اس فلم کا، میرا نام بھی شامل ہونا چاہیے۔ کیا یہ خرچ ہو رہا ہے؟ اس میں نام شامل ہونا چاہیے، فہرست میں نام آنا چاہیے کہ ہاں میں نے ٹکٹ خریدا تھا اس فلم کا۔ تم کیا سمجھتے ہو دیکھنے نہیں گئے، پیسہ خرچ کر دیا تو گناہ میں شامل نہیں ہوئے؟ حرام کام میں پیسہ لگاؤ گے تو شامل نہیں ہوگے گناہ میں؟ یاد رکھنا، انہو لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا، چاہے دیکھنے جاؤ یا نہ جاؤ۔ اگر آپ نے ٹکٹ خریدا ہے اس کے لیے تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا ہے۔